چلو کوئی بات نہیں، آج آخری مجلس ہے، ہاں تو چند منٹ آگے بھی چلی جائے، 5:45 بجے اذان ہوتی ہے، ہاں چلو برادری 5:30 بجے دیتی ہے، ہاں تو چلو اس اذان سے پہلے ہم اتنا ٹائم بچا لیں گے کہ ہمارا بھائی ذاکر صاحب پڑھ سکیں، تو میں کوشش کروں گا 5 بجے تک جو ہے ختم کر دوں، ہاں تو اس کے بعد جو ہے آج اجازت چاہتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں، ہاں چونکہ آخری مجلس ہے، پھر معلوم نہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے یا نہیں، اور یہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ دینا بھی ضروری ہیں۔ تو یہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کوئی نام لکھا ہے، ہم اس کو وہ نام نہیں لینا چاہتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، کوئی بھی نبی ہو یا پیغمبر آنے والے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتا، نیز 12 امام بھی آنے والے حالات واقعات کے بارے میں نہیں بتا سکتے، کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہم ظہر و عصر اور مغرب کی عشاء کی نماز اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں؟ بیٹا وہ کتاب صراط النجات لائے ہو؟ نہیں، ہماری ایک کتاب ہے صراط النجات، پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا صلاۃ النبی، ہمارے نبی کی نماز، تو اب ہم نے اس کتاب کے 8-9 باب بنا دیے ہیں۔ صراط النجات اس کا ہم نے تعارف بھی کروایا تھا، جس کو پڑھ کر اہل سنت کے 14 خاندان چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ ہاں یہ تو ایک رپورٹ ہمیں پہنچ گیا، اور ایک رپورٹ ہمیں محمود چینل ادھر سے صبح سرحد، آپ نیا نام آپ نے کیا رکھا ہوا ہے، خیبر ایجنسی یا کیا؟ ہاں چلو، ہاں تو وہ پرانا نام جو سرحد تھا، وہاں یہ کوہاٹ کے قریب محمود چینل کوئی ہے علاقہ، تو وہاں پر جس جو نام میرے بھائی نے لکھا ہے اسی نام کا ایک بندہ اہل سنت تھا، ہاں تو اس نے مجھے خط لکھا، وہ خط ہمارے پاس محفوظ ہے کہ شرائی صاحب آپ کا رسالہ پشاور میں فلاں جگہ پر پہنچا، تو میں نے وہ پڑھا، چھوٹا سا رسالہ تھا اس پہلے، تو اس کو میں نے پڑھا اور آپ کے دلائل پڑھ کر میں نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اب مجھے ہاں تو انہوں نے ہم سے خواہش کی کہ آپ ہمیں اپنی نماز کا طریقہ جو ہے وہ لکھ کر بھیجیں، تو ہم نے ان کو لکھ کر بھیجا۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دلچسپی رکھیں، موت فوت ہر کسی کے ساتھ ہے، جو مرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے، دینی کتابیں جس میں مذہب کا دفاع ہو، مذہب کی ترویج ہو، اس کو پرنٹ کر کے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیا کریں، جب تک وہ رسالہ رہے گا اس کا ثواب اس مرحوم کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا، اگر کوئی ہدایت پا جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آپ لوگ ڈیگیں پکاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے فقراء کو اطعام دینا، لیکن یہ اسی ایک پلیٹ کا ثواب ہے، اور رسالہ یہ آنے والی نسلوں تک رہے گا، یہ ثواب دائمی ہے، اور بار بار ایک رسالے کو ممکن ہے کوئی شخص پڑھے، اس کے ہاتھ لگا، اس کے ہاتھ لگا، اس کے ہاتھ لگا، تو یہ ثواب جو ہے ہمیشہ مسلسل صدقہ جاریہ ہے، چلتا رہے گا۔ تو ہمارے پاس بہت سارے رسالے علمی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ صراط النجات اس کا دوسرا ایڈیشن ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب چاہتا ہے جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، تو اس کتاب کے چھپوانے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ پرنٹ ہو جائے تو پرنٹ کروا سکتا ہے اور خود ہی تقسیم کر دے، ہاں
ہمیں کوئی کسی سے کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی ثواب لینا چاہتا ہے ہاں تو رابطہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر اگر کسی نے نہ کیا، ہماری تو عادت یہ ہے، پچھلے سالوں میں ہمیں جو نیاز ملی تھی ہم نے ساری کی ساری وہ کتابوں کی پرنٹ پر لگا لی، 1 روپیہ بھی ہم نے اپنی جیب میں نہیں رکھا۔ ہاں تو اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، فرماتا رہے گا۔ ہاں تو یہ لکھا ہے میرے بھائی، اس کتاب میں ہم نے وہاں پر اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی ہے اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی ہے۔ شرعی صاحب پہلے حضور 5 نمازیں الگ الگ وقتوں میں پڑھتے تھے، وہ پڑھنا بھی جائز ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن حضور نے نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ خوف تھا، نہ خطرہ تھا، مدینہ میں اکٹھی نمازیں پڑھی ہیں، ظہر عصر کی، مغرب عشاء کی۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آج رسول خدا نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا امت کی سہولت کے لیے، پیغمبر آنے والے حالات کو جانتے ہیں۔ ہاں مہنگائی ہو جائے گی، گھر کے ہر فرد کو کمانا پڑے گا، تب خرچے پورے ہوں گے۔ ہاں چلو اکٹھی نمازیں پڑھ لیں، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ہاں رسول کا کام جو کر جائیں وہ سنت ہے، تو اکٹھی نماز پڑھنا بھی یہ سنت رسول ہے۔ یہ بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور اہل سنت کی بہت ساری، ہم نے اس کتاب میں صراط النجات اس کا نام ہے، جمع بین الصلاتین پر وہاں پر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اس کتاب کی طرف آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیٹ پر بھی چڑھائیں۔ اور یہ میرے بھائی نے جو لکھا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے غیب کا علم صرف خدا کو ہے، ائمہ نہیں غیب جانتے، ہاں تو یہ اس کا جواب ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ، ہماری کتاب ہے عقائد الشیعہ 408 صفحے کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، اور نیٹ پر بھی ہماری سائٹ الجواد.com پر موجود ہے۔ تو جو حضرات پڑھے لکھے طبقہ ہے، نیٹ کو کھولتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو وہ الجواد.com، الجواد کے آخر میں AAD ہے، چونکہ اس نام کی اور سائٹیں بھی ہیں، تو اس کو کھولیں تو اس پر وہ جو ہے فرست کتاب خانہ کو کلک کریں تو ہماری وہ کتابیں جو ہیں 5-6 کتابیں، اس میں توضیح بھی ہے، عقائد شیعہ بھی ہے، یہ دفع شبہات عن الاجتہاد و تقلید بھی ہے، علمی رسائل، اور قواعد حدیث کے حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کے قواعد کیا ہوتے ہیں طالب علموں کی سہولت کے لیے، اور بھی فضائل صلوات وغیرہ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ بتاتا ہوں کہ نبی بھی علم غیب جانتا ہے اور ولی بھی علم غیب جانتا ہے، اور یہ غیب اللہ نے ان کو دیا ہے، قیامت تک کے حالات کو یہ جانتے ہیں، قیامت تک کے حالات کو جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل عقائد الشیعہ میں موجود ہے، آیات و روایات کے ساتھ ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں آسمانوں اور 7 آسمانوں اور زمینوں کا علم کا خزانہ دار، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے علم کا خزانہ دار کتاب، یہ بصائر و درجات میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں علی آسمانوں اور زمینوں کے سارے علوم کا، اللہ کے یہ جو خدا نے 7 آسمانوں میں کیا رکھا، 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں اور زمینوں کے علم کا خزانہ دار علی ہے، علی کے بعد علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے۔ پھر کبھی یاد کیا
تو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی، اس سے کوئی شے پنہان ہے، کوئی شے غائب ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ اپنے ہاتھ کو یوں کریں، کوئی شے آپ کے سامنے ہاتھ سے پنہان ہے، پوشیدہ ہے؟ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا ہمارے سامنے ایسے ہے، اور کتاب ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی مثال ہمارے سامنے ایسے ہے جس طرح ٹوٹا ہوا اخروٹ ہو۔ وہ اخروٹ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہو تو اتنا رہ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ پوری دنیا ہمارے سامنے ٹوٹے ہوئے اخروٹ کی مانند ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح دسترخوان جو ہے آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا جائے، یوں سمجھ لیں یہ سٹیج پر دسترخوان ہے، آپ اس پر بیٹھے ہیں تو یہاں پر کھانے لگے ہوئے ہیں، کوئی شے دسترخوان سے آپ کے سامنے غائب ہے، پوشیدہ ہے؟ جس کو چاہتے ہیں ہاتھ لگا کر اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ دنیا ہمارے سامنے ایسے ہے، کائنات کی کوئی شے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ یہ علم غیب تیری نگاہ میں ہے۔ ما غاب عن الناس، جو لوگوں کی نگاہ سے غائب ہو اسے غیب پوشیدہ ہو غائب ہے۔ یہ ہماری نگاہ میں غائب ہے، ائمہ کے سامنے ہے، ائمہ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو اور بھی بہت سارے یہ ادھر اسی شہر سے یہ مجلہ نکلتا ہے، اس سے سوالات تھے، میں ختم کر رہا ہوں، کیا کروں؟ ہاں کہ یہ سوال کیا حضرت علی آیا رزق تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں تو یہ بصائر و درجات میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور اصول کافی کا نام سنا ہوا ہے، مذہب شیعہ کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے۔ اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے کافی، جس کو 20 سال محمد بن یعقوب کلینی نے 20 سال کے عرصہ میں اسے تالیف کیا ہے۔ حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے، اور یہ شیخ محدث محمد بن حسن صفار قمی جو ہیں، جو 290 کے متوفی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کتاب سے بہت کچھ لیا ہے۔ یہ مؤلف جو ہے شیخ کلینی کے استادوں میں سے ہے۔ ہاں تو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بس یہاں سے مجلس شروع ہو گئی۔ ہاں یہ لکھتے ہیں، ابو حمزہ کہتے ہیں میں سید ساجدین کے پاس تھا، اور عصافیر چڑیاں یہ دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں امام کے سامنے۔ سمجھ آ رہی نا ہماری باتوں کی؟ اور کچھ ہوں تو کرتے رہو۔ ہاں ہاں نعرہ نہیں لگانا چاہتے، سبحان اللہ نہیں کہنا چاہتے، جی بسم اللہ کچھ نہ کچھ تو بولتے رہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں تو یہ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں سید ساجدین کے پاس تھا، تو چڑیاں جو ہیں یہ دیوار پر بیٹھی تھیں، تو انہوں نے وہ چیخ چکھاڑا، اپنے وہ جو زبان ان کی ہے، ہاں وہ چیخیں مارنا شروع، وہ چیخ چکھاڑا، وہ جس طرح وہ آوازیں نکالتی ہیں وہ شروع کر دی۔ امام نے فرمایا یا ابا حمزہ اتدری ما یقولنا، اب ابو حمزہ جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ امام وہ ہوتا ہے جس کو ترجمان کی ضرورت نہ ہو، وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے۔ مولوی صاحب تجھے تو لوگوں کی زبانوں کا علم نہیں ہے، امام پرندوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ امام
پرندوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ابو حمزہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ ان کے قوت کا، ان کے رزق کا وہ ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ اپنا رزق مانگ رہی ہے، اپنا رزق مانگ رہی ہے۔ وہ مسجد کی دیوار پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ ہاں ادھر بھی بیٹھتی ہیں، اب امام کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، امام کی دیواروں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں ابو حمزہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہ سویا کر، میں کراہت رکھتا ہوں تیرے لیے، نہ سویا کر۔ کیوں؟ ان اللہ یقسم فی ذالک الوقت ارزاق العباد، اس وقت اللہ اپنے بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ رازق خدا کا ہے، رازق خدا ہے، رازق خدا ہے، رزق خدا کا ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ یقسم فی ذالک الوقت ارزاق العباد، اللہ اس وقت میں بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور بندوں کے رزق کو ہمارے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے۔ بس ختم کر دیا، ایک روایت پڑھ کر میں نے ختم کر دیا۔ ولایت سے شروع کیا تھا اور ولایت پر ہی اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا، حضور فرماتے ہیں جو امید میں لا الہ الا اللہ کے قول سے رکھتا ہوں، وہی امید میں محبت علی کے بارے میں رکھتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابان بن تغلب، اسی پر ختم کرو ذاکر صاحب، آج بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں مولا آپ کو خوش رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا آپ ہمارے سرور ہیں، مولا کے مداح خان ہیں، اور جو بھی مولا کا مداح خان ہے اور ولایت پر ثابت قدم ہے، شیرازی اس کا احترام بھی کرتا ہے اور اس کو سلام بھی کرتا ہے۔ ہاں جو پھر جائے گا، ہاں ان کی میں بات نہیں کرتا۔ ہاں ابان بن تغلب یہ ثابت قدم ہے، یہ مومن ہے، ثابت قدم ہے، انشاءاللہ علی علی کرے گا۔ ابان بن تغلب، آخری روایت اور ختم۔ ابان بن تغلب امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، ٹوٹی ہوئی صلوات نہ پڑھیں، بآواز بلند صلوات۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اب میں کیا کروں، یہ علم کا زور ہے۔ یہ اور حدیث کہتی ہے شیرازی مجھے بھی پڑھ دے، مجھے بھی پڑھ دے، میں مصائب مختصر کر دوں گا، ہاں مجھے بھی پڑھ دے، آپ کا ایمان اور منور ہو جائے گا۔ ہاں تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من تبسم سن محب علی کون ہے، سن علی کون ہے، محبت علی کیا ہے۔
من تبسم فی وجہ محبی کا، اے علی جو تیرے کسی محب کے سامنے تبسم کرے۔ نماز بھی جنت میں لے جاتی ہے، روزہ بھی جنت میں لے جاتا ہے، حج بھی جنت میں لے جاتی ہے اگر ولایت کا سایہ ہو۔ ہاں تو پیغمبر فرماتے ہیں من تبسم فی وجہ محبی کا، جو بندہ تیرے کسی محب کے سامنے تبسم کرے، مسکرائے صرف لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، کس کے سامنے؟ محب علی کے سامنے، علی کرنے والے کے سامنے۔ ہاں یہ محبت آپ کو علی کروا رہی ہے۔ محب کے سامنے تبسم کرے، وہ محبی اطرت کا، اور تیری اطرت کے محبوں کے سامنے، یعنی 11 امام اور امیر المومنین یعنی 12 کے سامنے جو تبسم کرے، نظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نگاہ کرم فرمائے گا۔ من نظر الیہ، جس کی طرف اللہ نگاہ کرم فرمائے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے یہ اگلا جملہ اس کے لیے میں نے یہ پلٹ کر اس کو پڑھا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے لیے اپنی ذاتی غرض، ذاتی دشمنی، ذاتی غصے کے لیے نہیں، من أَعْرَضَ فِي اللَّهِ عن مبغضی کا، اے علی جو تیرے کسی مبغض دشمن سے خدا کی خاطر تیرے دشمن سے اعراض کرے، اس سے منہ پھیر لے، اس سے دوری اختیار کر لے۔ شرائی صاحب اس سے دوری اختیار کر لے، کس سے؟ دشمن علی سے جو دوری اختیار کر لے، انعام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کتب اللہ لہو بقدر کل شعرۃ علی جسدہ ثواب عتق رقبہ، اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں جتنے غلام، ہر بال کے بدلے میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا علی۔ آج یہ چھوٹا نعرہ لگائیں کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ابان بن تغلب، اسی پر ختم، ابان بن تغلب رئیس مذہب جعفریہ کی خدمت میں آیا، کہا مولا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وہاں پر اس حدیث کو بیان کر دو کہ من شاہد اللہ ان لا الہ الا اللہ مخلصاً، جو شخص لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ۔ سروزہ والو پریشان ہو گئے ہو، شرازی صاحب پریشان ہو گئے ہو، جو صرف لا الہ الا اللہ، بخاری صاحب جو صرف لا الہ الا اللہ کہے لیکن کہے اخلاص کے ساتھ، جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ ابان بن تغلب 30,000 حدیث کا راوی ہے، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔ عرض کرتا ہے مولا تعجب کرتا ہے، مولا یاتینی، میرے پاس طرح طرح کے لوگ آئیں گے، من کل صنفن، میرے پاس طرح طرح کے لوگ آئیں گے، آپ کے محب بھی آئیں گے، اور غدیر والے بھی آئیں گے، اور ڈیرے والے بھی آئیں گے، بنی امیہ کے لوگ بھی آئیں گے، طرح طرح کے لوگ آئیں گے۔ اروی لہم ھذا الحدیث، سب کے سامنے بیان کر دوں، سب کے سامنے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ امام نے فرمایا ہاں فروِ ھذا الحدیث، سب کو سنا دو، سب کو سنا دو۔ تو امام فرماتے ہیں یاد رکھ، تعجب کیوں کرتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ
جمع اللہ الاولین والآخرین، اولین کو آخرین کو سب کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ فَيُسْلَبُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْهُمْ، ان سب سے لا الہ الا اللہ اس قول کو سلب کر لے گا، اس قول کو ان سے چھین لے گا۔ کوئی اس دن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکے گا الا من اقر بولایت علی ابن ابی طالب۔ اس دن لا الہ الا اللہ وہی پڑھ سکے گا جو دنیا میں علی ولی اللہ۔ ہاں، جو ہماری ای میل بھی ہے، جو جوان جن کے سوالات ہوں وہ ہماری کتابوں پر لکھا ہوا ایڈریس ای میل کے ذریعے، منتہا ہم ربیع الاول میں واپس جائیں گے، اب ہم سفر میں ہیں، اور ہمارے نمبر ایران کا پاکستان کا لکھا ہوا ہے، جو ہم سے مربوط رہنا چاہتا ہے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ فضیلت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج آخری مجلس ہے، شرما کر گریہ نہ کرنا۔ آج نامی کا دن ہے، نامی کے دن کو تاسوعہ کہتے ہیں۔ یہ دن مخصوص ہے ابوالفضل العباس کے لیے، ابوالفضل العباس کے لیے، جن کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے عقیل کو کہا تھا، بھائی کسی شجاع خاندان میں میری خواستگاری کرو تاکہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا فرمائے جو عاشور کے دن میرے حسین کی نصرت کرے۔ جب ابوالفضل العباس کی ولادت ہوئی، جناب ام البنین نے ابوالفضل العباس کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا۔ سرودہ والو، امیر المومنین نے عباس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی رونے لگے۔ جناب ام البنین نے پوچھا، آقا کیا میرے بیٹے کے ہاتھوں میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کے ہاتھوں میں کوئی نقص نہیں ہے، مجھے کوئی اور منظر یاد آ گیا ہے، یہی عباس ہوگا، کربلا میں یہ ہاتھ نصرت حسین میں کٹ جائے۔ عباس کے ذمہ دو ڈیوٹیاں تھیں، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے کربلا، بچوں کو پانی پلانا اور ثانیہ زہرا کے پردے کی حفاظت کرنا۔ میں نے مضمون چھوڑ دیا، کربلا کے دو شہید ایسے ہیں جو اپنے بدن سے تیر نہیں نکال سکتے۔ شرما کر گریہ نہ کرنا، میں ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کے دو شہید ایسے ہیں جو اپنے بدن سے تیر نہیں نکال سکتے تھے، ایک تو علی اصغر تھا اور ایک عباس تھا۔ کہو گے علی اصغر تو بچہ تھا، عباس تو کڑیل جوان تھا، اور میرا بھائی عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، اپنے بدن سے تیر نہیں نکال سکتا تھا۔ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین فرماتے الان ان کا سرا ظاہری، آئیو میری کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سید زادیوں کو پتہ چلا کہ عباس مارے گئے، کسی نے بیان کیا واہ محمدہ، کسی نے کہا واہ علیہ، کسی نے کہا واہ جعفرہ۔ ثانیہ زہرا کو جب پتہ چلا، ہمارے مشائخ پڑھتے تھے، بی بی نے کہا واہ حجابہ، واہ حجابہ، آئیو میرا پردہ۔